اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ میں وہ حقیقت موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 549 پر، کہ جب ایک صحابی کے صاحبزادے کو خارجیت کے فتنے نے گھیر لیا تو انہوں نے اس پر کس رد عمل کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا۔ ان کا نام حضرت عامر بن واصلہ کنانی ہے۔ جنگ احد والے سال ان کی ولادت ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 صدی بعد ان کا وصال ہوا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک شخص اپنے بیٹے کو سرکار کے پاس لے آئے۔ وہ شخص جو صحابی اپنے بیٹے کو لائے ان کا نام حضرت عمر ہے اور اس بیٹے کا نام حضرت فراس ہے۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے، اصابہ صداع شدید، میرے بیٹے کو شدید درد ہے، اسے سر درد ہے، تو محبوب اسے آپ اس کا علاج فرمائیں۔ تو اجلسہ بین یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور واخذ بجلدۃ بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان جو پیشانی کا حصہ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پکڑ لیا۔ اس چھوٹے بچے کو سامنے بٹھا کے یہاں سے ماتھے کا یہ حصہ پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھینچا اور کھینچ کے چھوڑ دیا تو فنبتت فی موضع اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرۃ وذهب عنه الصداع، تو جو مرض تھا وہ دور ہو گیا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی تھیں وہاں ایک برکت والا بال پیدا ہو گیا۔ یہ حضرت فراس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پر سب لوگوں نے منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انگلیاں لگائی ہیں وہاں پہ منہ مبارک اگایا۔ اس بنیاد پر حضرت فراس رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی اس برکت کا عام چرچا ہوا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ، اور یہ علامت ہے کہ سرکار کے ہاتھوں سے اس بیٹے کو ایسا نور میسر آیا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روایت میں اس منہ مبارک کے حسن کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب جوان ہوا تو اب خارجیوں کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ لما کان زمن الخوارج اجابہم، خارجیوں کا جب زمانہ آ گیا، یعنی وہی قرآن پڑھ کے تبلیغ کرنے والے، وہی حدیث پڑھ کے دین بتانے والے، وہی اپنی طرف سے دعوت دینی عمل کے لحاظ سے اور نماز روزے کی تلقین کرنے والے، یہ خارجیت کا طائفہ جس کو صحابہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کی جڑ منافقت ہے، اب جب انہوں نے صحابہ کے دور میں اپنا تبلیغی نیٹ ورک بنا لیا اور تبلیغ شروع کر دی تو یہ حضرت فراس جو ایک صحابی کے بیٹے ہیں اور خود انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت میسر آئی ہے چھوٹی عمر میں اور چہرے پر سرکار کی برکتوں کی علامت موجود ہے، تو خارجیت کا فتنہ اتنا تیز تھا، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں اجابہم، اس بچے نے بھی خارجیت کو قبول کر لیا۔ اب جس وقت خارجیت کو قبول کیا تو اس کا اثر کیا ظاہر ہوا، کہتے ہیں ساقطت الشعرۃ عن جبہتہ، وہ برکت والا منہ مبارک ماتھے سے جھڑ گیا۔ ساقطت الشعرۃ عن جبہتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی رکھی تھی تو منہ مبارک پیدا ہوا تھا، اس بندے نے خارجیت کی بدعقیدگی کو قبول کیا تو وہ منہ مبارک جھڑ گیا۔ اب جس وقت حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرا بیٹا خارجی بن گیا ہے، اب خارجی بنا ہے، یہودی عیسائی نہیں بنا، خارجی بنا ہے، قرآن کے درس سنتا ہے خارجیوں کے، حدیث کا پیغام سنتا ہے، لیکن صحابی سمجھتے ہیں کہ خارجیت کس زہر کا نام ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پہ ایکشن لیا۔ آج اس لحاظ سے بھی حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کسی کا بچہ یوں بد عقیدہ ہو جائے تو اسے غافل نہیں رہنا چاہیے، فوراً اپنے جگر پارے کی صحت کا خیال کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اس کی دین کی حیثیت بھی مخدوش ہو گئی ہے اور اس کی ساری عظمتیں مخدوش ہو گئی ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو اب بچہ نہیں جوان ہو چکا ہے، اخذہ پکڑا، حبسہ زنجیروں میں جکڑا، وقیدہ اور کمرے میں بند کر دیا۔ اخذہ حبسہ قیدہ، یہ کام کون کرنے والے ہیں؟ یہ کرنے والے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بیٹے کو پکڑ کے باندھ کے کمرے میں بند کر کے بچانا کس سے چاہتے ہیں؟ مخافۃ ان یلحق بہم، بچانا اس سے چاہتے ہیں کہ کسی خارجی کا درس قرآن جا کے نہ سنیں، کسی خارجی کی باتیں نہ سنیں، کسی خارجی کے پروگرام میں نہ جائے، اس سے کسی خارجی کی ملاقات نہ ہو، کوئی خارجی اس سے آ کے مل نہ سکے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر دیا۔ اب صدیوں کا فاصلہ ابھی نہیں گزرا، ابھی تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اسی بیٹے کے ماتھے پر سرکار کی انگلی سے منہ مبارک اگا تھا۔ اب یہ خارجیت قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، دینی دعوت دے کے، نماز روزے کے غلاف میں اپنی بدعقیدگی کا زہر کا پیالہ جس وقت ینگ جنریشن کو پلا رہی ہے تو صحابہ نے سب سے پہلے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ آخر صحابہ سے بڑھ کر کھلا دماغ کس کا ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر دین کی جامع سوچ کس سے ہو سکتی ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر عالمگیر اسلام کا تصور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟
یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا، واضح کیا، اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ اگر قرآن کی آڑ میں بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہو تو پھر اپنی اولاد کو اس درس قرآن سے بچانا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن و سنت پیش کر کے اپنی خواہش کا مسلک لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہو تو اس وقت والدین پہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں اور انہیں ایسے پروگراموں میں مت جانے دیں۔ اب یہ کوئی متشدد مفتی نہیں کہ جس پر کہہ دیا جائے کہ اس کا دنگ دماغ ہے اور کسی کا درس قرآن بھی نہیں سننے دیتا۔ یہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہے، چکڑا ہے اور کمرے میں بند کر دیا ہے، مخافت ان یلحق بہم، پر ہم اسے خارجیوں کے پاس نہیں جانے دیں گے، ان کا درس نہیں سننے دیں گے، اس واسطے کہ خارجیت کو ہم جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کا نام لے کر وہ لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ تو صحابی نے اپنے بیٹے کو محفوظ کرنے کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ اب جب بد عقیدگی پھیلی، صحابہ نے یہ ایسا طرز عمل اختیار کیا، تو اب جو سننے والے ہیں ان کا حق کیا بنتا تھا؟ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا کہ وہ فراس جن کے ماتھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو منہ مبارک پیدا ہوا، اب وہ خارجی بن گئے ہیں اور منہ مبارک جھڑ گیا ہے۔ ایک تو پھر نئے سرے سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سرکار کی وصال کے بعد بھی منہ مبارک نے بتا دیا ہے، جھڑ کے رد عمل ظاہر کر کے اپنے احتجاج سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس سینے میں خارجیت ہو چہرے پہ نور ایمان باقی نہیں رہتا، اگرچہ وہ جتنا ہی قرآن کی آیات پڑھتا رہے منہ مبارک حضرت فراس کے ماتھے سے جھڑ گیا ہے۔ اور جھڑ جانے کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازمی سمجھا ہمارے ہوتے ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے ایسی صورتحال بن جائے تو یہ درست نہیں ہے، لہٰذا حضرت ابو طفیل حضرت فراس کو سمجھانے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کی ابا جی نے ان کو بند کر رکھا تھا۔ حضرت ابو طفیل نے جا کر اپنی طرف سے دلائل کا اظہار کیا، اور یہ آج ذمہ داری ہے حق پرستوں کی، جو علماء کہ جب پتا چلے کہ اس طرح لوگوں کی اولادیں خراب ہو رہی ہیں اور اس طرح عقائد بگڑ رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو شربت کے نام پر زہر پلایا جا رہا ہے، تو وہ جا کے دلائل پیش کر کے لوگوں تک بات پہنچا کے اس بد عقیدگی کا علاج کریں۔ یہ نہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا تو بد عقیدہ نہیں، اگر کسی کا ہو گیا ہے تو مجھے کیا، یہ نہ کہہ دیں میرا عقیدہ تو صحیح ہے، اگر معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے تو مجھے کیا نہیں۔ حضرت ابو طفیل نے فوراً جو ایکشن لیا تو قیامت تک کی علماء کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ تم پہ لازم ہے کہ تم اس حقیقت کو واضح کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ صورتحال ہے حقیقت میں، اور اس کو بدل کے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان بھی جو بد عقیدہ ہو چکا ہے کسی کے سمجھانے سے خوش عقیدہ بن جائے گا تو پوری کائنات کے صدقے سے بڑا ثواب میسر آئے گا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے جا کے واز کیا، کہتے ہیں دخلنا علیہ، ہم اس حضرت فراس کے پاس گئے، واز نہ ہو، ہم نے واز کیا۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی خارجیت کی حقیقت نہیں کہ آج لوگ جس وقت متاثر ہو جاتے ہیں تو کوئی کہے گا ہم سچے ہیں تو پھر ہی لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو پھر لوگوں کو اثر کیوں ہوتا؟ یہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں، خارجیت تو ایک بولا پن ہے اور جسے یہ کاٹتی ہے اس پر اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیٹا جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے وہ صحابی ہے، لیکن خارجیت کا زہر وہاں بھی اثر اس کا کر گیا زہر، اور وہ ثابت ہوا کہ فراس جو ہے انہوں نے خارجیت کو قبول کر لیا۔ لیکن حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زخمی انسان کو جو مرہم لگایا تو یہ واضح کر دیا کہ اگر جتنا بھی یہ بولا پن ہے اس کا کاٹنا، پھر بھی اسلام اسلام ہے، حقیقت حقیقت ہے، جب سمجھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی خزاؤں کو بہاروں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں وعظناہ، ہم نے واز کیا، وقلنا لہ، اب دلیلیں دے رہے ہیں تو وہ مان ہی نہیں رہے، جیسے آج کا بگڑا ہوا بد عقیدہ بچہ، اب اسے سمجھاتے ہیں وہ کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب سوچو آج تمہیں اس بات پر تعجب کس چیز کا ہے؟ ابھی تو دور صحابہ علیہم رضوان ہے، خارجیت کا آغاز ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس طرح اس کے اثرات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو صحابی جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ آخر حضرت ابو طفیل نے ایک دلیل پیش کی تو حضرت فراس کے 14 طبق روشن ہو گئے، انہوں نے خارجیت کو تھوکا اور پھر اہل سنت بن گئے۔ وہ کیا دلیل تھی؟ تو حضرت ابو طفیل کہنے لگے الم تر الی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات، چلو باقی دلیلیں تم اپنی جگہ رہنے دو، فراس یہ تم نہیں سوچ رہے کہ جو تمہارے ماتھے پہ وہ نور والا منہ مبارک تھا، اگر خارجیت سچائی ہوتی تو وہ جھڑ کیوں جاتا؟ جب تم خارجی بنے ہو، جب تم بد عقیدہ بنے ہو، جب تم نے ہمارے والا رستہ چھوڑا ہے، جب تم خارجیوں کے درس سن کے تم نے خارجیت کو قبول کیا ہے، جو تمہارے ماتھے سے منہ مبارک جھڑ گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلے مسلک تھا وہ سچا تھا، اور جو تم نے اب خارجیت کی شکل میں قبول کیا وہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر خارجیت کو جہنم کے شعلے سمجھو اور خارجیت سے تائب ہو جاؤ تاکہ اللہ پھر تمہیں پہلی والی برکتیں عطا فرما دے۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ بات پیش کی، دلیل پیش کی، کہتے ہیں فلم نزل حتی رجع عن رأیہم، فرمایا ہم اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلے جب تک کہ حضرت فراس نے خارجیت سے توبہ نہیں کر لی۔ اب انقلاب آ گیا، خارجیت کے بعد پھر
جس وقت اہل سنت کا عقیدہ حضرت فراس کا بنا تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود اس بات کے گواہ ہیں فرد اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتی اذ تابا، جو ہی حضرت فراس نے توبہ کی ہے اللہ نے منہ مبارک پھر ماتھے پہ لگا دیا ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا انقلاب، فساد کے بعد اصلاح، اور یہ ہے اصلاح، اور عقیدے کی اصلاح اصل اصلاح ہے جس پر آگے جا کے پھر مختلف عمل کی زینتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں۔ تو آج اگر اس نقطہ نظر کو جس وقت بیان کیا جا رہا ہے اور ہم ہر فورم پر اس کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہماری خود ساختہ شدت نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا اپنا انداز تبلیغ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری اپنی وضع کردی پالیسی نہیں ہے، یہ تو صفہ والوں کی پالیسی ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تبلیغ کا ان کا فیض ہے، اور ان کی ملی غیرت جو ہے اس کا ایک سبق ہے کہ اگر معاشرے میں بد عقیدگی کی آگ عقیدوں کے خرمن کو جلا رہی ہو تو اس وقت دفاع لازم ہے، اور حقیقت کا بیان کرنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان اپنے ان اسلاف کی اس دی ہوئی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جہاں کہیں بھی مسلک کی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور عقیدے کی دولت کو لوٹنے کے لیے کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے یا نقب زنی کرتا ہے تو ہم اپنی چھوٹی سی حیثیت کے مطابق یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ چور چوری کر رہا ہے، اپنی دولت کو محفوظ کر لو۔ اور یہی ہے اگر اس کو کوئی فرقہ واریت کہتا ہے تو اس نے پھر صحابہ کو فرقہ وارانہ تانا دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی حمایت، اپنی حماست دینی، اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے اگر یہ ایکشن لیتے ہیں تو یہ فرقہ واریت نہیں، یہ جماعت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، اور یہ دین کی بات ہے، اور یہ حق پرستوں کے راستے کی وضاحت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس میں ہمیں توفیق دے کہ جہاں کہیں بھی ایسی چوری ہو رہی ہے ہم وہاں مالک کو جس کی چوری ہو رہی ہے اس کو بتا سکے، واضح کر سکیں کہ یہ تیرا سب کچھ لوٹا جا رہا ہے، کہ جس سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی، اگر ایمان ہی لٹ جائے تو پیچھے رہ کیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر خارجیت کا دفاع اور رافضیت کے مقابلے میں دفاع یہ شروع سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مشن کا حصہ ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کوشش کامیاب ہو گئی، اگرچہ خارجیت ایک بولا پن ہے مگر سنت سے بڑی کوئی صحت نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے، اور جس وقت دلیل سے بات کی جاتی ہے تو آج بھی اللہ کے فضل سے بہاریں آتی ہیں، دلوں کے داغ مٹ